معلوم ہے کہ انہیں اپنے دیوبندیت کے نظریہ عقیدہ توحید کی کس طرح حفاظت کرنی ہے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت دینے لگا ہوں مناظر اسلام مسلک علماء دیوبند کے ترجمان حضرت مولانا علامہ خضر حیات صاحب انشاءاللہ ڈوک ہسو کی طرح آج بھی کھلم انشاءاللہ رضا خانیت کی ضروریت کا کھلم چیلنج کریں گے اور آپریشن کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اختتام تک ان کی بات کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، لیکن ان کے آنے سے قبل، ان کی گفتگو سے قبل ذرا بھرپور طریقے سے نعروں کا جواب دیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رفضیوں کا کرے علاج، ہر مقلدوں کا کرے علاج، ہر باطل کا کرے علاج، توحیدی نعرہ کربلا، توحیدی نعرہ کربلا، توحیدی نعرہ کربلا، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان۔ نعرہ تکبیر، مناظر اسلام حضرت مولانا خضر حیات صاحب، مناظر اسلام حضرت مولانا خضر حیات صاحب، تیری حیات میری حیات، تیری حیات میری حیات، جمعیت اشاعت التوحید و سنت، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، جانشینی شیخ القرآن، مناظر اسلام حضرت مولانا خضر حیات صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، فرزندان توحید و سنت، بزرگوں اور بھائیوں، مجھ سے پہلے آپ حضرات علماء کرام کے کافی بیانات سن چکے ہیں، اور میری حاضری حقیقت یہ ہے کہ میرے لیے اس سٹیج پر انتہائی سعادت ہے آپ کا یہ پروگرام ماشاءاللہ ویسے بھی کھلی فضا میں ہے، اور مجھے 3 گھنٹے سے سخت قسم کا بخار ہے، تو آپ دعا بھی کرتے رہیں کہ انشاءاللہ میرا گلا بھی چلتا رہے، طبیعت بھی ساتھ دے، تاکہ میں اس سٹیج پر
امام اہل سنت شیخ القرآن امام الدعوہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس مزاج کے مطابق کھول کر مسئلہ بیان کر سکوں۔ میرے بھائیوں، یہ مشن رسالت کانفرنس ملک پاکستان کے اندر کئی قسم کے رنگ چلتے ہیں اور کئی قسم کے طبقات اپنے مشن کے لیے پروگراموں کے لیے کانفرنسیں منعقد کرتے ہیں، لیکن علماء دیوبند اشاعت التوحید و سنہ کا یہ رنگ ہی نرالا ہے۔ کچھ طبقات آپ کو نظر آئیں گے کہ ان کا عشق یکم محرم سے شروع ہوتا ہے اور 10 محرم پر اختتام پذیر، موسمی مذہب، اور کوئی وہ ہیں جن کا یکم ربیع الاول سے شروع ہوتا ہے اور 12 پر اختتام۔ لیکن علماء دیوبند اشاعت التوحید و سنہ کا مذہب سدا بہار ہے، یہ موسموں کا پابند نہیں، علاقوں کا پابند نہیں، اور یہ الحمدللہ اپنے سے اپنی طرف سے گھڑا ہوا پروگرام نہیں ہے، میرے آقا کا بتلایا ہوا پروگرام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن آپ حضرات یہ جو رنگ دیکھتے ہیں، یکم محرم سے 10 محرم تک اپنے مذہب کی اشاعت کرنے والے کیا طرز اختیار کرتے ہیں، اور یکم ربیع الاول سے 12 تک اپنے مذہب کی اشاعت والے کیا رنگ اختیار کرتے ہیں۔ کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو جو 10 والے ہیں ان کا عنوان یا بہانہ شہادت بنانا ہے، اور جو 12 والے ہیں ان کا بہانہ ولادت بنانا ہے؟ وہ شہادت بناتے ہیں، یہ ولادت بناتے ہیں، لیکن خدا کی قسم وہ شہادت کو نہیں مانتے، یہ ولادت کو نہیں مانتے۔ دعویٰ ہے اپنے مذہب کی پاسبانی کا، وہ کہتے ہیں ہم شہادت بنا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ولادت بنا رہے ہیں، لیکن وہ شہادت کے منکر، یہ ولادت کے منکر، صرف منانا ان کے پروگرام میں صرف منانا ہے۔ اسی طرح انہوں نے محبت اہل بیت کا دعویٰ کیا، انہوں نے محبت رسول کا دعویٰ کیا، لیکن خدا کی قسم وہ اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ رسول کے مشن کو نہیں مانتے۔ اسی طرح کھوکھلے دعوے، کھوکھلے نعرے، طرز ایک ہے، انہوں نے 10 دن محبت اہل بیت کے نام پر بھوکنا ہوتا ہے، انہوں نے 12 دن محبت اور میلاد کے نام سے تبرہ بازی کرنی ہوتی ہے۔ صرف وہ بڑوں پر کرتے ہیں، یہ چھوٹوں پر کرتے ہیں، مقصد ان کا بھی تبرہ بازی، ان کا بھی تبرہ بازی، لیکن اصل دین جو میرے نبی نے بیان کیا، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے بیان کیا، ہر آسمانی کتاب کا مرکزی نقطہ رہا، وہ اللہ نے ہمارے حصہ میں نصیب کر دیا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ وہ شہادت نہیں مانتے، یہ ولادت نہیں مانتے۔ وہ کیسے؟
ان کا نظریہ ان الائمۃ لا یموتون، اصول کافی بہار الانوار وہ کہتے ہیں ان الائمۃ لا یموتون، اماموں پہ موت آتی نہیں، ان الائمۃ لا یموتون بل ینتقلون الی مکان، وہ صرف ایک پلیٹ فارم سے اتر کر دوسرے پلیٹ فارم پہ چلے جاتے ہیں، ان پر موت شوت ہے نہیں، جبکہ شہادت کے لیے موت کا آنا ضروری ہے، بغیر موت کے کوئی شہید بن سکتا؟ وہ کہتے ہیں اماموں پہ موت آتی نہیں، اور پھر کہتے ہیں ان الائمۃ لا یموتون الا باختیار منہم، امام مرتے بھی اپنی مرضی سے ہیں، امام جب بھی مرتے ہیں اپنی مرضی سے مرتے ہیں، اپنے اختیارات سے مرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں وہ کہتے ہیں امام پہ موت آتی نہیں، معاذ اللہ امام خودکشی کرتا ہے، اپنی موت ان کے اختیار میں، اپنی موت خود مرتے ہیں، جو اپنے اختیار سے مرے اپنی موت خود مرے وہ مظلوم کیسا اور اس کی شہادت کیسی؟ شہید مظلوم ہوتا ہے، شہید وہ ہوتا ہے جس پہ موت آئے موت کے بعد جنت کی حیات ملے، شہید وہ ہوتا ہے جس پر موت نہ آئے وہ شہید بن سکتا ہی نہیں۔ جب شہید نہیں تو رونا کیا، شہادت نہیں تو بنانا کیا، جب موت اپنے اختیار میں تو مظلومیت کیا؟ ادھر مظلومیت ہے، 10 دن تک ان کا رونا ہے، پہلی محرم کو روئیں گے، ابھی تک شہادت نہیں ملی وہ رو رہے ہیں، ابھی تک حضرت حسین زندہ دنیا پر موجود ہیں وہ رو رہے ہیں، دوسری پہ روئیں گے، تیسری پہ روئیں گے، چوتھی، پانچویں، ساتویں، آٹھویں، نامی تک روئیں گے، 10ویں کو حضرت حسین شہید ہوتے ہیں ان کا رونا بند ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ادھر کہتے ہیں ہم شہادت کو روتے ہیں، جس وقت حضرت حسین شہید ہو رہے ہیں وہ 10 کا ہے، ان کی شام غریبہ شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت حسین زندہ ہے کالا روتا ہے، حضرت حسین دنیا میں ہے یہ روتا ہے، حضرت حسین شہید ہوتے ہیں یہ ہنستا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا واضح مطلب یہ ہے حضرت حسین دنیا میں ہے اسے اچھا نہیں لگ رہے، حضرت حسین دنیا چھوڑے اسے تب سکون ملتا ہے، یہ رو رہا ہے کہ ابھی تک شہادت کیوں نہیں واقع ہوئی، 10 دن روتا ہے، یہی حال ان کا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم میلاد مناتے ہیں، اب ان سے پوچھو میلاد کا معنی کیا ہے؟ تو میلاد کا معنی کون پتہ ہے؟ میلاد کا معنی مولوی صاحب کہتے ہیں میلاد کا معنی پیدا ہونا، میں نے کہا جھوٹ نہ بول، خلق السماوات والارض، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، لیکن آسمان کا میلاد نہیں، زمین کا میلاد نہیں، خلق ہے میلاد نہیں۔ خلقت الملائکۃ من نور، مشکات میں آیا فرشتے نور سے خلقا پیدا ہوئے، لیکن جبریل کا میلاد، میکائیل کا میلاد خلق ہے لیکن میلاد نہیں۔ پیدا تو ذرہ ذرہ کائنات کا ہوا، لیکن ذرہ ذرہ کائنات کا میلاد نہیں ہوتا۔ پیدا جبریل بھی ہوا، اس کا میلاد نہیں۔ پیدا میکائیل بھی ہوا، اس کا میلاد نہیں۔ پیدا اسرائیل بھی ہوا، اس کا میلاد نہیں۔ پیدا سارے فرشتے ہوئے، ان کا میلاد نہیں۔ پیدا آسمان ہوا، اس کا میلاد نہیں۔ پیدا زمین ہوئی، اس کا میلاد نہیں۔ پیدا عرش کرسی ہوئی، اس کا میلاد نہیں۔ پیدا کعبۃ اللہ بھی ہوا، اس کا میلاد نہیں۔ خالق و کل شے، ہر چیز مخلوق ہے، ہر چیز پیدا ہوئی ہے، لیکن ہر چیز کا میلاد، پھر میلاد کا کیا معنی؟ خدا کی قسم آج پنڈی میں ان مولویوں کو میلاد کا معنی آ جائے یہ سارے جشن بھول جائیں۔ کل ان پڑھ، میلاد عربی تھی اور ان کو معنی کا نہیں پتا۔ میلاد دا معنی جمنا،
جمنا سمجھتے ہو؟ ولادت والدہ محترمہ کے پیٹ اقدس سے باہر آنا اور والدہ کے پیٹ سے جنم لینا، تو یاد رکھ جس کی ولادت ہوتی ہے، جس کی ولادت ہوتی ہے اس کی حقیقت نور نہیں ہو سکتی۔ جس کی ولادت ہو، اخرجکم من بطون امہاتکم، قرآن کہتا ہے جو ماں کے پیٹ سے آئے، جو ماں کے پیٹ سے آئے وہ اللہ کی جز نہیں ہوتا۔ اللہ کی شان یہ ہے لم یلد ولم یولد، اس کی جز نہیں بن سکتا۔ ادھر کہتا ہے احد سے احمد، ادھر کہتا ہے اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ ادھر کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، اور ادھر کہتا ہے وہ قیامت کے میدان میں انی عبدہو کی بانسری جس نے بجائی ہر دم وہ سرے میشر سرے عرش انی ان اللہ بن کے نکلیں گے۔ ادھر یہ دعویٰ ہے، ادھر ولادت کا ہے۔ میرا دوست یہ میرے نبی کی ولادت ماننی ہے، خدا کی قسم جبریل اس کی حقیقت نور ہے لیکن جبریل کی میلاد نہیں۔ فرشتوں کی حقیقت نور اور کبھی کبھی بشری لباس میں بھی آئے۔ جبریل نوری بشری لباس میں آتا رہا، حضرت مریم کے پاس آیا فتمثل لہا بشرا سویا، بشری لباس میں آیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس بشری لباس میں آیا، معلوم ہو گیا وہ نوری لباس سے بشری میں بھی آ جائے اس کی ولادت نہیں ہوتی۔ جبریل کی ماں نہیں، باپ نہیں، میرے محبوب کی اگر ولادت ماننی ہے پھر ماننا پڑے گا قل سبحان ربی ہل کنت الا بشرا رسولا، پھر ماننا ہوگا قل انما انا بشر مثلکم، پھر ماننا ہوگا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ میرے محبوب کی میلاد ماننی ہے خدا کی قسم، پھر میرے محبوب کو کھرا اندروں بھی بشر تے باہروں بھی بشر بننا پوسی۔ میں حیران ہوں، ادھر نظریہ کہتے ہیں کہ ابھی کائنات نہیں بنی تھی، یا میلادی اللہ کیا بیان کرے گا، ابھی کائنات نہیں بنی تھی۔ یہ کہتے ہیں ابھی آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، ابھی تک زمانے نہیں تھے، ابھی تک سورج نہیں بنا، چاند نہیں بنا۔ میرے محبوب اس سے پہلے موجود تھے اور آپ حقیقتاً نور ہیں، لباس سے بشری میں آئے، ابھی تک کائنات نہیں بنی۔ اور میلادی پڑھتا ہے نہ فرشتہ تھا نہ آدم تھا نہ تھا ظاہر خدا، پہلے کوئی چیز بھی نہیں تھی، اور سب سے پہلے مصطفیٰ کو پیدا کیا گیا۔ اور پھر پڑھتا ہے اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ میں نے کہا ملا جی ایک چیز کا فیصلہ کر، جب آسمان نہیں تھے، زمین نہیں تھی، زمانے نہیں بنے تھے، تو 12 ربیع الاول کہاں سے آ گیا تھا؟ آپ کو نہیں پتا؟ جب فرشتہ تھا نہ آدم تھا نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ زمین تھی، کوئی بھی چیز نہیں تھی، زمانے نہیں بنے، مکان نہیں بنے، تو 12 ربیع الاول کتوں آ گیا؟ اگر میلاد ماننا ہوگا یہ ساری تقریریں جائیں گی۔ میں حیران ہوں عوام پر بھی، وہ بھی سنتے ہیں، مولوی صاحب لگے ہوئے ہیں، دعویٰ ہے نور ہونے کا اور پوسٹر پہ لکھا ہے جشن میلاد النبی۔ اگر میلاد ماننا ہے پھر یہ ماننا ہوگا میرے محبوب افضل البشر ہیں اور میرے محبوب حقیقتاً بشر ہیں۔ میلاد بشر کا ہوتا ہے، نوری کا میلاد نہیں ہوتا۔ نہیں تو اپنے ان مولویوں سے پوچھو جو حلوے پہ پلنے والے حلوے خور ملا
ان سے جا کے پوچھ جبریل کی والدہ کا نام بتا، جبریل کے والد کا نام بتا، جبریل کی ولادت کا دن بتا، اور نوری جبریل چھوڑ کسی نوری کے والد کسی کی والدہ کا نام بتا، نہیں تو دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ یہ عجیب تماشا ہے، پورے ملک میں فساد ڈالا ہوا ہے، عبادت خانے میں ہوتی ہے، لیکن یہ دو مذہب ہیں جن کی عبادت بازار میں ناچنے میں ہوتی ہے، ایک گدھے پہ دوسرا گھوڑے پہ۔ انہوں نے گھوڑا لیا، انہوں نے گدھا لے لیا، وہ رو کے آتے ہیں جی ہنس کے آتے ہیں، ان کی کالیاں ان کی سابیاں۔ اور جو عقیدہ انہوں نے اپنایا انہوں نے بھی وہی عقیدہ اپنایا۔ خدا کی قسم، جو رضا خانیوں کے عقائد ہیں آپ اصول کافی اٹھائیں، جو ان کے عقائد ہیں بہار الانوار اٹھائیں، جو ان کے عقائد ہیں احتجاج تبرسی اٹھائیں، جو ان کے عقائد ہیں بالکل ان سبز ہری پگڑیوں والوں کے وہی عقیدے ہیں جو کالوں کے ہیں۔ کالے سمجھتے ہیں نا؟ آج افسوس میری طبیعت سیٹ ہوتی تو پتہ نہیں ان کو ایران سے بھی آگے لے جاتے۔ چلو بہرحال گزارا کریں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ادھر نام ہے میلاد کا، ادھر عقیدہ نفی بشریت کا، اور دعویٰ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ابھی بشریت نہیں تھی، مفتی احمد یار کی یہاں پر جال حق پڑی ہے، اور شان حبیب الرحمان اس نے یہ لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں آدم کے بھی باپ ہے، معاذ اللہ، حقیقت میں آدم کے بھی باپ ہیں۔ اس احمد جہار گجراتی نے لکھا جب حضرت آدم سے بھی پہلے ہیں تو پھر حضرت آدم سے پہلے، زمانوں سے پہلے، مکان سے پہلے، سب سے پہلے ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں پھر 12 ربیع الاول کا فساد چھوڑ یا نور والا عقیدہ، ہاں یہ میں بھی مانتا ہوں، میرے نبی کی دعوت نور ہے، میرے نبی کا مشن نور، سنت نور، صفت نور، صرف نور نہیں سراج منیر ہے، لیکن میرے محبوب کی ذات اقدس کو حقیقتاً بشر ماننا ہوگا۔ اگر بشر نہیں مانتا پھر میلاد کے حلوے نہیں پچیں گے۔ ایک بات۔ نمبر 2، میلاد حق، میں بھی میلاد مانتا ہوں، لیکن میں اپنے محبوب کی ولادت میلاد پاکستان میں نہیں مانتا۔ آپ کی ولادت ہوئی لیکن خدا کی قسم پاکستان میں نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں، ان کو تو اطلاع لیٹ ملی ہے نا، ابھی ان کو نئی نئی اطلاع مل رہی ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے محبوب کی ولادت اور 1400 سال پہلے ہو چکی ہے، اور پاکستان میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، سارے عرب میں نہیں، عرب کے ایک شہر میں اور اس شہر کے ہر گھر میں نہیں، اس ایک گھر کے اندر اور اس ایک گھر کے بھی ایک مستور کونے کے اندر میرے محبوب کی ولادت ہوئی، میلاد ہوئی، لیکن ہر جگہ پہ تو بول یار تو تے بول، ہر جگہ پہ نہیں ہوئی۔ اور میں کہتا ہوں میرے محبوب کی ولادت ہوئی، خدا کی قسم ایک ہی مرتبہ ہوئی، 1 سال کے، 1 مہینے کے، 1 ہفتہ کے، 1 دن کے، 1 لمحہ کے اندر ہوئی، وہ ہو گئی۔ ان کو حضرت حسین کی شہادت کی اطلاع ہم ملی، اور ان کو آپ کی ولادت کی معلوم ہوتا ہے ہم ملی۔ ابھی تک اسی لیے مشن نہیں ماننا، ابھی تک وہی حالات پہ کھڑے ہیں جو ولادت کے قریب کے تھے، اور 40 سال تک چلیں گے، اور جو 40 سال سے اوپر مشن شروع ہوتا ہے، خدا کی قسم اس وقت کا میلادی بھی نہیں مانتا تھا، آج کا میلادی بھی نہیں مانتا۔ یہ صرف پہلے والی زندگی، اس کو خوب بیان کریں گے، لیکن یاد رکھ، بتانا یہ چاہتا ہوں جس کی ولادت ہو
وہ ہر جگہ پہ حاضر ناظر نہیں ہوا کرتا. جس کی ولادت ہوتی ہے وہ اپنی ماں کے بطن اقدس کے اندر 9 مہینے تک رہ کر آنے والا، وہ ہر مکان میں ہر زمان میں حاضر ناظر نہیں ہوا کرتا. حاضر ناظر وہ ہوتا ہے جو خود اعلان کرتا ہے لم یلد ولم یولد. اس کی میلاد نہیں ہوتی. جس کی میلاد ہو وہ ہر زمان اور ہر مکان میں حاضر ناظر نہیں ہوا کرتا. ادھر عقیدہ کیا ہے ہر زمانے اندر تے ہر مکانے اندر. یہ جہاں پر اس نے محمد جار گڑی والے نے لکھا کہ میرے محمد ہیں ہر زمان اندر تے ہر حاضر ہر زمان اندر تے ناظر ہر مکان اندر. ہر زمانے میں حاضر ناظر. عمر چروی نے مقیاس انفیت میں پورا باب قائم کر کے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمان ہر مکان کے اندر حاضر و ناظر ہیں. احمد جار گجراتی یہی کہتا ہے کہ آپ ہر جگہ پہ ہر وقت حاضر و ناظر ہیں. میں نے کہا اگر حاضر تے ناظر ملنے پھر ولادت نہیں ہو سکتی. یہ ولادت ملنی ہے پھر حاضر تے ناظر دا عقیدہ چھڑنا پوسی. نام کیا ہے؟ جشن. تھک تو نہیں رہے نا؟ جشن مجھے بولو. عید میلاد. اب ذرا میلاد پیا. اگر میلاد مانی ہے پھر حاضر ناظر کا عقیدہ. نمبر 3، اگر ولادت ماننی ہے قرآن کہتا ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. لا تعلمون شیئا. جو ماں کے بطن سے پیدا ہو جس کی ولادت ہو لا تعلمون شیئا. قرآن کہتا ہے وہ غیب نہیں جانتا. لا تعلمون شیئا. وہ اس وقت کچھ بھی نہیں جانتا. اس کے بعد اسے جتنے علوم ملتے ہیں وہ ماتحت الاسباب ملتے ہیں. اور غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو ما فوق الاسباب ہو. ماتحت الاسباب علوم پھر حواس کے ذریعے اور اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے، یعنی اس کا علم اسباب کا محتاج ہوتا ہے. اگر ولادت ماننی ہے پھر علم غیب کا نظریہ چھوڑنا ہوگا. اگر علم غیب کا نظریہ ماننا ہے پھر ولادت اور میلاد سے انکار کرنا ہوگا. کیونکہ قرآن مقدس نے ولادت اور میلاد کا یہ ضابطہ اور اصول بیان کیا. جس کی ولادت ہو لا تعلمون شیئا، اس کے علم کا ایک ذرہ بھی ما فوق الاسباب نہیں ہو سکتا. ادھر عقیدہ کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا عالم ما کان. پتہ نہیں کتنا ہے. اصول کافی دیکھنا باب ہے ان الائمۃ یعلمون ما کان وما یکون. ان الائمۃ یعلمون ما کان وما یکون. اور انہوں نے کیا کہہ دیا؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا عالم ما کان. آیا نا؟ رگ ملی ہے کہ نہیں ملی؟ اچھا، میں آج یہ کر رہا تھا جشن کی بات بعد میں وہ میں بتاتا ہوں ہم کیوں مجبور ہیں. ہم کیوں یہ مولویوں کو نہیں سجاتے اور ہم کیوں دین میں اضافہ نہیں کرتے، یہ میں بعد میں بتاتا ہوں. لیکن اس میلادی کو کہو میلادی بن تو صحیح، میلاد مان تو صحیح. ادھر عقیدہ علم غیب کا، جشن میلاد کا عقیدہ حاضر ناظر کا، جشن میلاد کا حقیقت اور عقیدہ میرے نبی کی بشریت کی نفی کا، اور اشتہار پمپلٹ جشن میلاد کا. میں نے یہ کہا اس نے شہادت منائی لیکن شہادت مانی نہیں. اس نے ولادت منائی لیکن ولادت مانی نہیں. مقاصد دونوں کے کچھ اور ہے، ان کے بھی ان کے بھی. اب ان سے پوچھو دلیل. دیکھو کوئی بھی دعویٰ کرے اس کی
دلیل ہوتی ہے بھائی تم جو ربیع الاول کے اندر جشن عید میلاد النبی مناتے ہو، اس کی دلیل کہتے ہیں سب سے پہلی دلیل یہ جال حق میں بھی شرح مسلم میں غلام رسول سعیدی نے 2 مقام پہ اور ضیاء النبی میں پیر کرم شاہ نے بڑی دلیل جو پیش کی طرح انصاف کرنا ہے، کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ ابو لہب نے میلاد منائی تھی. پہلی دلیل کس نے منائی تھی؟ ابو لہب نے. میں نے کہا ابو لہب نے میلاد منائی، کہاں ہے؟ کہتا ہے جہنم میں. دلیل دیکھ، دلیل کس نے منائی؟ ابو لہب نے. کہاں ہے بھائی؟ یہ مولوی صاحب بیان بھی کرتے ہیں، آپ سن لینا. یہی میلاد پڑھی جاتی ہے اور بڑی سریں لگا کے کہتے ہیں ابو لہب نے میلاد منائی. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. اچھا پھر مولوی صاحب خود بتاتے ہیں ہے جہنم میں. آگے سے کہتے ہیں سبحان اللہ، ہے جہنم میں. اچھا پھر کیا کہتے ہیں کہ اس کی انگلی سے پانی نکلتا ہے اور سوموار والے دن وہ چوس رہتا ہے. اگلی دلیل ابو لہب جیسے کافر کو اگر میلاد کی خوشی میں نفع مل سکتا ہے تو ہم کم ہیں ابو لہب سے. دلیل تو آئی نا. ابو لہب جیسے کافر کو حصہ مل سکتا ہے تو ہم ابو لہب سے کم ہیں. آگے سے عوام کہتی ہے سبحان کم کتے مولوی صاحب تسی 6 سے اگے ہو، کم کتے. دلیل دیکھو. اچھا قرآن سے پوچھے، قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب. خدا دی قسم اللہ پاک کو پتا تھا. تبت یدا، علماء موجود ہیں، ید سے کام چل سکتا تھا. ید آ جاتا کام چل جاتا. ید جنس ہے، اس سے کام چل جاتا. اللہ نے فرمایا یدا. اللہ کو پتا تھا اگر ایک ہاتھ کی بات ہو، اگر جنس کی بات ہو تو یہ بے جن سے نہیں سمجھیں گے، یہ کہیں گے وہ ہاتھ نہیں دوسری انگلی تھی. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب. ابو لہب کے دونوں ہاتھوں پہ میری لعنت. دونوں ہاتھوں پہ. انگلیاں ہاتھوں میں ہوتی ہیں یا نہیں؟ باہر ہوتی ہیں نا. یدا ابی لہب. کیوں؟ یہ وہ ہاتھ ہیں جو میرے محبوب کے خلاف سب سے پہلے اٹھے ہیں. پہلے اٹھے ہیں پتھر اٹھانے والے، مشن رسالت کے مقابل آنے والے. یہ وہی ہاتھ ہیں جو میلاد پہ اٹھے تھے، اس وقت میلاد پہ اٹھے. آج مشن رسالت میں سب سے پہلے توحید کے خلاف وہی ہاتھ اٹھے. اس لیے میرے رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب. اللہ کی ابو لہب کے دونوں ہاتھوں پہ لعنت ہو. میں کہتا ہوں وہ گستاخ ہاتھ جو میرے محبوب کے خلاف اٹھے، وہ انگلیاں جو میرے محبوب کے خلاف اٹھے، خدا کی قسم ان سے کوئی خیر نہیں نکل سکتی، ان سے کوئی پانی نہیں نکل سکتا. اب کیا کہتا ہے؟ یہ تو قرآن تھا نا. اس کو کس نو ملا ہے ابو لہب؟ کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں خواب میں آیا تھا. خواب میں آیا تھا. دلیل کا ذرا تیبر بھی دیکھتے ہو. خواب میں آیا تھا. میں نے کہا ابو لہب جیتا جاگتا آ جاتا، خواب میں نہیں، سامنے آ جاتا. خدا کی قسم کافر تھا اور کافر کی شہادت قبول نہیں ہے. اور کمال تو تیرے عقل پہ ہے. رب کے قرآن کو چھوڑ دیا، خواب کو دلیل بنا لیا. اور جبکہ قرآن کہتا ہے ما اغنا انہو مالہ وما کسب. قرآن کہتا ہے
ابو لہب نے جو کچھ بھی کیا ایک ٹکا بھی کام نہ آیا، ایک ٹکے کا بھی اس کو فائدہ نہ ہوا، اور اب یہ دلیل دیتا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں، لوگوں پر سنتے ہیں بڑی خوشی سے، اور ساروں نے رٹی ہوئی یہ دلیل، او جی ابو لہب منائیے، یسی تاں پہ منانے ہیں۔ اچھا، دوسری دلیل احمد رضا نے لکھی ہے، کہتا ہے میلاد جو ہے فقیر نے ایک بندر کو دیکھا، اس نے قیام کیا۔ دلیل نمبر 2، پہلی کس منائی ہے کہ دوئی دلیل بریلوی بندر میلاد منائی، اس لیے ہم بھی مناتے ہیں۔ اچھا، تیسری دلیل ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، جنس کی طرف ہی جاتی ہے، مناتے رہو۔ تیسری دلیل کہتے ہیں میلاد منانی ہے، جی دلیل، کہتے عیسائی نہیں مناتے، عیسائی حضرت عیسیٰ کا یوم نہیں مناتے، ہم کو عیسائیوں سے کم ہے؟ عیسائی مناتے رہیں، ہم نہ منائیں، ہم بھی منائیں گے۔ دلیل آئی نا کہ عیسائی مناتے ہیں، ہم بھی۔ میں نے کہا سچ فرمایا تھا میرے نبی نے، لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فرمایا یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ یہ امت چلے گی، اور آج اپنے آپ کو امت ہی کہنے والا دلیل نہ قرآن سے، نہ سنت سے، نہ میرے نبی کے صحابہ سے دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کی ولادت مناتے ہیں، یوم مناتے ہیں، لہذا ہم بھی ان کی ریس کے اندر منائیں گے۔ میں نے کہا تو جا ابو لہب کے ساتھ، تو جا اس بندر کے ساتھ، تو جا امریکہ کے ان پادری عیسائیوں کے ساتھ، مجھے رہنے دے صدیق اکبر کے ساتھ، مجھے رہنے دے فاروق اعظم کے ساتھ۔ تو کہتا ہے ابو لہب نے میلاد منائی، میں پوچھتا ہوں کہاں ہے؟ تیرا جواب یہ ہے وہ جہنم میں ہے۔ آج ذرا مجھ سے پوچھ، میں کہتا ہوں صدیق نے یہ عید میلاد النبی نہیں منائی، مجھ سے پوچھ وہ کہاں ہے؟ ابو بکر فی الجنہ۔ میں کہتا ہوں عمر نے یہ میلاد نہیں منائی، مجھ سے پوچھ عمر کہاں ہے؟ عمر فی الجنہ۔ عثمان نے نہیں منائی، عثمان فی الجنہ۔ علی نے نہیں منائی، علی فی الجنہ۔ تقابل کر کے دیکھ لے، جس نے منائی اس کا انجام بھی دیکھ لو، جس نے نہیں منائی اس کا انجام بھی۔ توجہ ہے؟ یہ تو میں آگے چلتا ہوں انشاءاللہ، یہ کتابیں یہ کچھ اور بتا رہی ہیں، یہ کتابیں آئیں گی۔ توجہ کر، میں بیان یہ کر رہا تھا، وہ شہادت مناتا ہے لیکن مانتا، یہ ولادت مناتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے۔ اور میرا دوست توجہ کر، خدا کی قسم شہادت منانے سے بھی نجات نہیں ہوتی، ولادت منانے سے بھی نجات نہیں ہوتی۔ نجات ہوتی ہے، میرے محبوب نے پہلے دن اعلان کیا، ایھا الناس، او لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، نجات کا مسئلہ بیان کیا، فرمایا لوگو نجات ملے گی، رب راضی ہوگا، اور قیامت کے دن فلاح ملے گی۔ وہ ایک ہی جملہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ میرے محبوب نے ضمانت دی، کائنات کے لوگوں یہ بات مان لو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، رب کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی پکارے سننے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں ہے، رب کے سوا کوئی بیڑے پار لگانے والا نہیں ہے، رب کے سوا ہر ایک کی جاننے والا، ہر ایک کی پکار پہ پہنچنے والا، ہر ایک کی جاننے والا
عالم الغیب کوئی نہیں، پوری کائنات کا حاجت روا اکیلا رب ہے، مشکل کشا اکیلا رب ہے، اور بیڑے پار لگانے والا اکیلا رب ہے، رزق کے خزانوں کا مالک صرف رب ہے، عزت و ذلت اولاد کے خزانوں کا مالک صرف رب ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر رب سے اپنے گناہ بخشوانا چاہتے ہو، نجات پانا چاہتے ہو، نجات کا کلمہ ایک ہی ہے، اس کلمے کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ نعرہ تکبیر، توحیدی نعرہ برملا، حاجت روا مشکل کشا۔ یہ نجات کا مسئلہ ہے۔ باقی لاکھ شہادتیں منا، ولادتیں منا، انجام تو نے خود بتا دیا۔ ابو لہب نے ولادت کو تسلیم بھی کیا، منائی بھی صحیح، لیکن گیا کتے ہوئے؟ گیا کہاں ہے بھائی؟ جہنم میں۔ اور اس مولوی نے تو آدھا کام کیا ہے، اس نے مانی نہیں صرف منائی ہے، اس نے دو کام کیا تب بھی جہنم میں گیا، اس نے ایک کیا شاید اس دی تو انگلی چ جڑا بکول اس دے پانی پتہ نہیں کہ جہنم دا حمیم نکلدا اسی تے اس سے بھی اتے برف لگی ہوئی ہے زمہریر۔ میرا دوست توجہ کر، یہ جو اتنا فساد ملک میں حکومت کی سرپرستی میں، مزے کی بات یہ ہے لوگوں کو کہتے ہیں فرقہ واریت چھوڑو، جو پیغمبر کا مشن بیان کرے وہ تو ہو گیا فرقہ باز، اور جو اپنا من گھڑت اور تلی باٹواں مذہب پیش کرے، اپنے ہاتھ پہ گھڑا ہوا مذہب پیش کرے، بازاروں میں فساد، دکانوں پہ فساد، مسجدوں کے سامنے فساد، اور پھر جلوس کیسے، یہ جشن کیسا۔ یہ میرے پاس بریلوی مسلک کے عالم غلام رسول سعیدی کی شرح مسلم ہے، اور اس کے اندر بریلوی مولوی نے خود اپنے جلوسوں کی حالت بیان کی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 170 ہے، دیکھ لینا۔ شرح مسلم کا غلام رسول سعیدی خود کہتا ہے لوگوں ہمارے یہ جلوس جو ہوتے ہیں اس میں ایک تو ناچ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ رقص، رقص سمجھتے ہو نا، ناچ۔ دوسرا غلام رسول سعیدی کہتا ہے جلوس کو ہمارے مولوی تنگ گلیوں سے لے جاتے ہیں، کیوں؟ کہتا ہے کہ چھت پہ عورتیں کھڑی ہوتی ہیں اور وہ ایصال ثواب کے لیے ہم پر پھول ڈالتی ہیں، اور اوباش بریلوی نوجوان ان کے ساتھ آنکھیں ملاتے ہیں۔ یہ خود کہہ رہا ہے، یہ اپنی گواہی۔ اب ہم تو جلوس میں شریک نہیں ہوئے نا، یہ تو ساری زندگی جلوس نکالتا رہا، اس کا تجربہ کیمیا ہے، یہ اپنا تجربہ بیان کر رہا ہے کہ عید میلاد ہم کیسے مناتے ہیں۔ اگر حوالہ غلط ہو میں ذمہ دار۔ شرح مسلم غلام رسول سعیدی، اس کا اپنا اقرار نامہ، وقت بھی تھوڑا، طبیعت بھی ٹھیک نہیں، اس لیے مختصر کر رہا ہوں۔ یہ کتاب موجود، جس نے دیکھنا ہو میں دکھا دوں گا، صفحہ 170 ہے، اس پر اس نے خود لکھا کہ ہمارے نوجوان میلاد کی خوشی میں یہ بد نظری کرتے ہیں اور اس طرح کی بدبختی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتا ہے ہمارے جتنے جلوس ہیں میلاد کے، یہ جلوس چلتے رہتے ہیں، لیکن جلوس کے چلتے ہوئے جلوس چلتے ہیں، اور چلتے ہوئے جلوس کے اندر نمازیں رہ جاتی ہیں، ہم نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔ عید میلاد ہو رہی ہے، نماز کا وقفہ نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات کہتے ہیں عورتوں اور مردوں کا خوب اختلاط ہوتا ہے، عورتوں اور مردوں کا خوب اختلاط ہوتا ہے، یہ آپس میں ملتے ہیں۔ صاف آگے اس نے لکھا کہ یہ سارے محرمات، حرام کام ہمارے جلوسوں کے اندر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ظالموں، حرام کام خود کہتے ہو، محرمات خود کہتے ہو، کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو قابل بیان بھی نہیں۔ کون سی جلد ہے آپ کے پاس؟ جلد نمبر 3۔
یہ آپ سن بھی لیں، تھک تو نہیں گئے نا؟ یہ انہی کی عبارت سنا دیتا ہوں، کوئی ناراض نہ ہو۔ صفحہ 170 ہے، جلد 3 ہے شرح صحیح مسلم کی، وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ کہتا ہے جلوس تنگ راستوں سے گزرتا ہے اور مکانوں کی کھڑکیوں سے نوجوان لڑکیاں عورتیں شرکائے جلوس پر پھول وغیرہ پھینکتی ہیں، شاید ایصال ثواب کی نیت سے، اور اوباش نوجوان فحش حرکتیں کرتے ہیں۔ جلوس میں مختلف گاڑیوں پر فلمی گانوں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور نوجوان لڑکے فلمی گانوں کی دھنوں پر ناچتے ہیں۔ نماز کے اوقات میں جلوس چلتا رہتا ہے، مساجد کے آگے سے گزرتا ہے اور نماز کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اس قسم کے جلوس میلاد النبی کے تقدس پر بدنما داغ ہیں، ان کی اگر اصلاح نہ ہو سکے تو جلوس کو فوراً بند کر دینا چاہیے۔ یہ غلام رسول سعیدی اندر کی بات کر رہا ہے، گھر کی بات، کہ جلوسوں میں کیا ہوتا ہے، سامنے عشق رسول ہے لیکن ہوتا کوئی اور عشق ہے۔ غلام رسول سعیدی کہتے ہیں ہمارا عشق کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ 170 صفحہ ہے، اس کو لگاؤ، اور یہ اپنے حالت بیان کی۔ تو میرا دوست یہ تو ان کی بات تھی، اب میں مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میلاد منانا شروع کہاں سے ہوا اور اس کی حقیقت کیا ہے، شروع کہاں سے، حقیقت کیا۔ آج تو مولوی صاحب بیان کرتے ہیں نا اذکروا نعمت اللہ، بیان کیا ہوتا ہے اذکروا نعمت اللہ، ترجمہ کیا ہوتا ہے ناچا کرو۔ اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ خوش ہو جاؤ۔ اب آگے سے حاشیہ لگائیں گے، کیا نبی پاک علیہ السلام فضل نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، اور فل یفرحوا یہ امر نہیں ہے؟ پتہ چلا میلاد تے نچنا ثابت ہو گیا، میلاد پر ناچنا۔ حالانکہ نعیم الدین مراد آبادی کی جہاں پر یہ تفسیر پڑھی ہے سورہ یونس کی، اس تفسیر میں اسی آیت کو دیکھ لو، نعیم الدین مراد آبادی لکھتا ہے فضل سے مراد اسلام ہے اور رحمت سے مراد قرآن ہے۔ فضل سے مراد اسلام ہے، رحمت سے مراد قرآن ہے۔ میں نے کہا کبھی قرآن کا جلوس بھی نکالا ہے؟ یہ جو خود ابا جی لکھ رہا ہے رحمت سے مراد قرآن ہے، فضل سے مراد اسلام ہے، یہ خود لکھ رہے ہیں، لیکن یہ نہ اپنوں کی مانتے ہیں نہ دوسروں کی۔ بہرحال یہ اب آیات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اذکروا نعمت اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من، بس آگے نہیں پڑھیں گے، لقد من اللہ، کیونکہ آگے چوری پکڑی دی ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں بشر رسول بھیجا، من انفسہم، ان میں بشر رسول بھیجا، یہ میرا انعام ہے۔ اب جو بشر مانے گا احسان بھی تو اس پہ ہوگا، اور جو بشر نہیں مانتا اس پہ اللہ نے احسان کیا نہیں، اس میں رسول آیا نہیں، اور بعثت کا تذکرہ۔ بہرحال وہ ساری چیزیں اپنے مقام پہ۔ میرا دوست یہ میرے پاس عجیب نسخہ ہے، اس کتاب کا نام ہے انوار ساتیہ۔ انوار ساتیہ بدعات پہ لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب، اور اس انوار ساتیہ حضرت علامہ عبدالسمیع انصاری پابلی انصاری، یہ عبدالسمیع رامپوری جس کو کہتے ہیں، بریلویوں کا سب سے بڑا علامہ اور مجتہد، اس نے 3 باتیں اس انوار ساتیہ کے اندر تسلیم کی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہتا ہے محفل میلاد، اب تو ہوتا ہے نا جشن عید میلاد النبی، یہ تو اب شروع ہوا، محفل میلاد کی بات۔ محفل میلاد یہ صفحہ میرے پاس 268 ہے، اس پر یہ کہتا ہے محفل میلاد یہ 204 ہجری کو شروع ہوئی، 604 کیا ہے 604 ہجری کو
شروع ہوئی. اور اس 604 ہجری میں شروع کس نے کی؟ فصل بھی اس نے نور سوم کے عنوان سے یہی فصل رکھ کے عبدالسمیر رام پوری اس نے صفحہ 268 پہ اس حقیقت کو خود تسلیم کیا اور کہتا ہے یہ مجلس جو ہے ابو سعید مظفر کی 604 میں ہوئی. ابو سعید مظفر کی شروع سے لمبی عبارت ہے. کہتے ہیں ولادت کی اول محفل ابو سعید مظفر کی 604 میں ہوئی. اور اس کے بعد اس نے پھر یہ کہا ہے کہ فاقہانی محدث فاقہانی نے اس پر رد کیا. تو پہلا نقطہ یاد رکھنا ہے، محفل میلاد کب سے شروع ہوئی؟ 604 ہجری. کتنے سال گزر گئے؟ 600 سال اسلام کے. یہ محفل میلاد بھی کسی نے نہیں منایا. نمبر 2، اسی کتاب پر انوار ساتیہ میں صفحہ 327 پر عبدالسمیر رام پوری خود لکھتا ہے کہ یہ بدعت ہے. بدعت، لیکن ساتھ پنچر لگایا، بدعت حسنہ. یہ یاد رکھنا ہے. لیکن ہے کیا؟ بدعت. اور نمبر 3، اس کو شروع کرنے والا ملک المظفر کوکری، یہ اربل کا بادشاہ یعنی اربل کا زرداری تھا، اربل کا بادشاہ تھا، اس نے شروع کرائی. یاد رکھنا 604 کو شروع ہوئی اور ہے بدعت. اور شروع کروانے والا کون؟ اربل شہر موصل کا بادشاہ المظفر، اس نے شروع کروائی. اور سب سے پہلا مولوی جس نے کتاب لکھی میلاد پر، اس کا نام بھی المولد. میلاد پر لکھی جانے والی کتاب، اس میں وہ ابن دہیہ جس کے متعلق لسان المیزان کے اندر علامہ ابن حجر نے لکھا خبیث اللسان، بہت خبیث زبان والا ابن لہیہ. دوسرے لفظوں میں وہاں پر لسان المیزان کے اندر بھی باقی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے یہ غیر مقلد تھا اور اتباع سلف اور مذاہب سے دور رہنے والا آدمی تھا. اور بادشاہ کے متعلق بھی لکھا ہے کہ بادشاہ لا یتبع المذاہب، یہ بھی مجتہدین کے مذاہب سے دور تھا اور خود یامر علماء زمانہ باستنباطہم، یہ خود غیر مقلد، بادشاہ بھی غیر مقلد. اور سب سے پہلے جس مولوی نے کام شروع کیا وہ بھی، ناراض نہیں ہونا، لسان المیزان یہی بات، البدایہ والنہایہ یہی بات، وفیات العیان یہی بات ابن خلقان کی، اس کے اندر بھی یہی ہے. بہرحال تمام کتابیں یہی کہتی ہیں. تو 3 پوائنٹ اب ذرا ذہن میں رکھنا ہے. یہ کتاب کیسی ہے؟ اس کتاب پر احمد رضا خان کی تصدیق، احمد رضا خان کے ساتھ ساتھ 25 بریلوی اکابر نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے. 25 بریلوی اکابر نے، اور انہوں نے صاف لکھ دیا یہ ہے بھی بدعت. اور 604 کو شروع ہوئی، اربل کے بعد شاہ نے شروع کرائی. ابن دہیہ وہ مولوی جو خبیث اللسان تھا، اس نے سب سے پہلے کتاب لکھ کے دی. 1000 پاؤنڈ بادشاہ سے انعام حاصل کیا. یہ پوری تاریخ خود بریلوی مذہب کے 25 اکابر اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں. اور صرف یہ نہیں، جہاں پر کتاب یہ رسائل میلاد مصطفیٰ بازار سے ملتی ہے اور اس کے ساتھ یہ رسائل میلاد الرسول یہ بھی بازار سے ملتی ہے. اور ساتھ اسی کے ایک اور رسائل میلاد النبی، یہ 3 کتابیں، ان کتابوں کے اندر ان لوگوں نے میلاد پر مواد